من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ جو جامعہ خیر المدارس سے تشریف لائے ہیں، جیسا کہ میرے والد مکرم نے فرمایا کہ وہ اس وقت میرے آخری استاد ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ بخاری شریف کا آخری درس ارشاد فرمائیں، اور کیونکہ یہ ابھی حدیث پاک کی مجلس شروع ہونے والی ہے، تمام حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ محبت، ادب اور خلوص کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت حدیث پاک کے سبب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ حضرات کو قاری محمد یاسین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف واز سنانے کے لیے تکلیف نہیں، واز آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ جو آج آپ کو تکلیف دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ آپ نے اپنے لخت جگروں کو، اپنی زمینوں کو ہمارے حوالے کیا تھا، ہم نے ان میں DAP لگائی، ہم نے ان میں خط کیے، ہم نے ان پر محنتیں کی، ڈھیری بیٹھی ہے، آج آ کر اپنی ڈھیری کو سنبھال۔ زمیندار اپنی زمین گزارے تو دیتا کہ نہیں دیتا، پھر وہ کاشتکاری کرتا ہے، جب اس کی ڈھیری بیٹھی ہے تو مالک کو بلاتا ہے، مالک ڈھیری لے جاتا ہے۔ اس ڈھیری میں اور اس ڈھیری میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہو سکتا ہے اس ڈھیری کو چور لے جائے، اور یہ ڈھیری جو قاری یاسین صاحب نے بچھائی ہے، یہ ڈھیری نہ اس پر کسی چور کی چوری کا اثر ہے، نہ کسی ڈاکو کی ڈکیتی کا اثر ہے، یہ خود بھی ساتھ رہ جائیں گے اور ہمیں اور قاری یاسین کو بھی ساتھ رہ جائیں گے۔
نمبر 2، اس لیے آپ کو تکلیف دی گئی کہ آپ نے قاری یاسین کی زبان سے بات کر رہا ہوں، ان کے بدلہ کی بات کر رہا ہوں، زبان میری یہ بات نہیں، انہی کی محفل سوار کا چراغ میرا ہے۔ آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے نفس جگروں کو، ان زمینوں کو دیا تھا، قاضی صاحب نے اکثر وسا کوشش کی، ان کے معاونین نے بھی کی، اور یہ ڈھیری بیٹھی ہے، کھڑے تھا یہ تو بخاری کا ختم ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ جو بھائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ دار القرآن سے یہ ڈھیری ہمیشہ بیٹھتی رہے، بولو طوفان کے نام نکلتے رہیں، تو چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں نافع نصیب فرمائے، اور اپنے استاد کو میرے سامنے دعا کرو، یا اللہ ان کی عمروں کو اور بڑا کرو، اور اس مرکز کو یا اللہ قبولیت کی نظر سے دیکھ۔ اب میں عوام کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کا آخری سبق ہو رہا ہے، اور اس جذبے سے بیٹھے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ارشادات کو سن رہے ہیں۔ آج کوئی ایسی امت موجود نہیں جن کے پاس اس کے نبی کے ارشادات یہ ہے کوئی سوائے مسلمانوں نے اس وقت کوشش کی، ایک حدیث کی سلسلے میں ہزاروں میل کا سفر کر کے حدیث حاصل کی اور کوشش کر کے ہم تک پہنچائی۔ بولو ہم تھے حضور کے زمانے میں، بولو یہ حدیث ہم نے سنی ہے، ہم تک بھی تو کسی نے پہنچائی ہے، اور حضرات کا بھی شکریہ ادا کیا کریں۔ بخاری شریف کا آخری سبق ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے، اس ادارے کی رونق کو اللہ تعالیٰ اپنی کرم اور رحم کی نظر سے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمروں میں بھی برکت عطا فرمائے۔ بڑے بیٹھے عبادت صحیح پڑھنا چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، متعنا الله بعلومه وفيوضه. أقول قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن مشاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله
قول سب یہ ہے کہ جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کو بات کو مانتے اور پھر اس سلسلے میں اگر کوئی قرآن کی آیت ہے پہلے اس کو لاتے ہیں اور اس کے بعد حدیث سند کے ساتھ. یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث تو یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ قال اس کی پوری سند بیان کی ہے. فرمایا اب تعالیٰ کا قول ہے بنا قول, اس میں آپ کو استادوں نے بتلایا ہوگا آیا یہ موازین تو جمع ہے, آیا کئی ترازو رکھے جائے گی, یہ ترازو صرف ایک ہوگا, لیکن اس کو اس کے اہتمام شان کے لیے مفرد تو تعبیر کیسے کیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا, کرنے والا ہم نے کیا کیا. یہاں بھی مدد آؤ دین سبرات کئی ترازو. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, ان کو تو پتہ ہے کہ اس کے لیے اتنے ایسے اعمال ہیں یہ ہے, تو پھر تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا تولنا ہے اس لیے تاکہ انصاف کا پتہ چلتا ہے, سب کو پتہ, سب کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بنا اللہ تعالیٰ کا یہ لام بمانا فی کی ہے. وَأَنَّا آمَارَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ, یہ دوسرا دعویٰ. ترجمۃ الباب کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ. اور حدیث کی آگے دعویٰ کیا ہے؟ وَنَذَرُ, اور اَنَّا آمَارَ بَنِي وَقَوْلَهُمْ. آگے امام بخاری کی عادت ہے کہ جب کوئی ایک لفظ بولے اور اس کے ہم مادہ کوئی اور لفظ ہے اس کو بھی ذکر. یہاں اس لفظ آیا کہ نہیں, اسی مناسبت سے کس کام میں کو نہیں کرتا. یہ بخاری کی عادت ہے. آپ کو استادوں نے اس مناسبت سے امام بخاری مجاہد سے نکل کرتے ہیں. اور قسطاس کا معنی کیا ہے؟ قسط کا معنی بھی کیا ہے رومی زبان میں. اور آگے ہے کہ القسط و مصدر زبردست اشکال ہے. مقصد باب افعال ہے یا باب کوئی ثلاثی مجرد کا باب مزید کا, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قسط مصدر ہے کس کی. تو مقصد کا مقصد مصدر تو کیا ہونا چاہیے؟ اکثر یقصد وہ مقصدن, تو مقصدن کا مصدر تو کیا ہونا چاہیے. لیکن یہاں بجائے کیا کس کو مصدر بنایا جا رہا ہے. اصل میں کیا ہوگا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زائد ہر قسم سے نکل جائے کہ قسم بن جائے. حمزہ نہیں گرا دیا جائے اور الگ گرا دیا جائے, باقی کیا بچے گا. یہ اصل مسئلہ انسان تھا, حمزہ بھی گرا انگلی الگ بھی گری, باقی کیا کہے گا. یہ جو کہا گیا ہے کہ کس مصدر ہے کس کی مقصد کی زوائد حروف کے گرانے کے, اور مقصد کا معنی ہے آدھے. اب عربی زبان دیکھیے مادہ ہے کہ کاف سین کا باب افعال پر آیا مقصد, اس کا معنی ہے عادل, اور ثلاثی مجرد میں قاصد را, اس کا معنی ظالم. یہ عربی کی نزاکت ہے. مقصد کا معنی کیونکہ باب اور وہی مادہ ہے کہ یہ کاف سین کا ثلاثی مجرد کا لے جائے, اس کا معنی کیا ہے؟ یہ عربی کی نزاکت ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تعلموا العربیہ للثلاث, عربی زبان کے ساتھ محبت رکھو, پڑھا کرو 3 وجہ سے. لأنی عربی, تو جب تو میری بولی نہیں سمجھ سکتے تو اس سے باتیں کیا کریں. بولو سرکار سے باتیں کرنی ہے کہ نہیں, تو سرکار کی بولی کیا ہے, ہمیں بھی کیا پڑھنی چاہیے. فرمایا تعلموا العربیہ للثلاث, جان نہیں والقرآن والاسلام اہل الجنت. عربی زبان سے شوق رکھو گے کہ نہیں, اپنی نسلوں کو بھی آگے پڑھانا. فرمایا کس مصدر ہے مقصد کی, یہ ٹھیک ہے, حروف زوائد کیے پھر کس بن اکثر تو مقصد کا معنی کیا آگے, اور قاصد جب ثلاثی مجرد پر لے جاؤ گے مادہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. عربی زبان کی نزاکت ہے.
تو ترجمۃ الباب ایک دعویٰ ہوتا ہے، کیا بنا دعویٰ، اور آگے حدیث ہوتی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کیا اللہ تعالیٰ ترازو رکھیں گے، اگر کی ہوگی وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ موازین کئی ترازو نہیں جو ترازو کتنی بڑی ہوگی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے گزارش کی اللہ میاں کی بارگاہ میں، یا اللہ وہ ترازو مجھے دکھنا، تھوڑی سی جھلک پڑی بے ہوش ہو، پیغمبر بے ہوش ہو بنا داؤد۔ یہ دعویٰ ہے، دعویٰ کیا ہے بنا داؤد۔ آگے دلیل حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ پہلا استاد کون ہے؟ احمد بن، بولو، میں آپ کو ایک نقطہ بتلاؤں؟ نہیں میں نہیں، موقف صاحب کہہ گئے تو بتلاؤں، سفارش کروا۔ احمد بن اشکاب سے امام بخاری کر رہا ہے، یہاں استاد کون ہے؟ یہ حدیث امام بخاری نے، یاد رہے ہو بخاری کے نکات ہیں، یہ حدیث امام بخاری نے کئی سالوں سے سنی ہے، لیکن اخیر میں اس استاد کو سنی ہے۔ تو جب اخیر میں سے سنی ہے تو ختم ہی تھی، کیونکہ اخیر میں یہ روایت احمد بن قال حدثنا محمد بن فضیل عن نبی۔ میں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں جو اپنے نبی کی ارشادات کے باتوں اور اس سند کے کہ میں نے اس سے سنا ہے۔ صحابہ میں سے آخری راوی کون ہے؟ جانتے ہیں ابو ہریرہ۔ اب وقت نہیں کرنا، میں ابو ہریرہ کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک لطیفہ سناتے جاؤ۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں غریب تھا، مجھے روٹی کی ضرورت پڑی، میں نے ایک صدا لگائی اور اس نے کہا چل چل چل، روٹی میرے پاس نہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہی عورت میرے نکاح بھی آئی، میرے ہاتھ سے روٹی کا، میں نے مانگا روٹی، چل 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 چل، اور وہ میرے پاپا وہ رہے وہی میرے، میں نے کہا صحیح سلام ہے، وہ آگے تو تجھے روٹی وفاداری میرا شیوا، وفاکاری شعار تھا، میں اپنی سی کیے جاؤں، اپنی سی کیے جاؤں۔ بیوی کو پاپا کو رہنا بھی تو لانا بھی تھی بچہ، وہ ہاں خیر آخری راوی کون ہے؟ حضور نے فرمایا کلمتان ہے، یہ لفظ تو کلمہ ہے، مراد سے کلام ہے، مراد سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کیا کہتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ دو کلامیں ایسی ہیں۔ حبیب خان، حبیب معنی مفعول کی ہے، محبوب، اللہ کو نہیں سمجھنے۔ اب میں تم کو ایک فائل سے مفعول کا فرق کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے عاشق کو کہتے ہیں، محبوب مشہور معشوق کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ معشوق عاشق کے پیچھے پھرتی ہے یا اب عاشق ہے؟ ہم یہاں سنیے کلمتان حبیبتان بمنا، یہ دونوں کلمے کیا اللہ کو محبوب ہیں، یعنی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی معشوق ہے۔ فرمایا یہ کلمے ایسے ہیں جو ان کو پڑھے گا اس کو بھی یہ سعادت حاصل ہو گی، وہ بھی اللہ کے نزدیک کیا بن جائے گا، محبوب عاشق ہے یا معشوق ہے؟ بولو پتہ نہیں، معشوق ہے، محب کون ہے؟ اگر میں ایک بات بتلا دوں، عاشق اور معشوق یہ گندے لفظ ہیں، اگر تعلق ظاہر کرنا ہو تو محب اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دو کلمے ایسے حبیب خان، اللہ کے، یعنی اللہ ان کو، اللہ محب ہے، وہ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محبوب خان ہے، کیا مانا حبیب خان، کیا محبوب؟ محب ہے یا محبوب ہے؟ تو محب پیچھے پھرتا ہے یا محبوب پیچھے پھرتا ہے؟
یہ ایسے کلمے جو اللہ کو بھی بڑے پسند ہے، لیکن کلمتان حبیبتان اللہ کو محبوب ہے، یعنی ان کا قائل اللہ کو سمجھ لو، ان کا پڑھ لے اللہ کو، اللہ محب ہے، اللہ عاشق ہے، تم پڑھ کے دکھاؤ، کلمتان پڑھو، سارے پڑھے کلمتان الرحمن، حبیبہ بمانا کس کی ہے؟ محبوب کے، محبوب اور ہوتا ہے محب، تو محب کون ہوا؟ یہ کیا بڑھے؟ اللہ بھی عاشق ہوئے بین اکرما سے، اللہ کو بہت مطلب کیا؟ ان کا پڑھنے والا اللہ کو نہیں سمجھے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محب اور محبوب کا سمجھے، محب پیچھے پھٹتا کس کے؟ ان کا قائل محبوب ہے، ادھر کس کا؟ اللہ تو مانگتے ہیں، مانگ جو مانگتا، مانگ جو اس کلموں کو پڑھنے والا ہوگا تو اس کو اللہ بتاتے مانگ جو کلمتان ہے، یعنی حبیب ہمارا کس کی ہے؟ حبیب کی، یعنی ان کا پڑھ لے اللہ کو کیا ہے؟ نہیں سمجھے سر، محبوب کے پیچھے پھرتے ہیں نا، اللہ بھی سناتے جتاتے نہیں، انہیں کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تیرے سے خود پوچھے، بتا تیری اطلاع، یہ وہ کام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کلمات کو پڑھنا، اللہ کے بابو پڑھنا چاہتے ہو، کل بتا رہے اور مانا کس کے؟ یہ نیند کا قائل، اور خفیف اللہ نے زبان پر پڑھنا پڑا، ثقیل اللہ نے قیامت کے دن ترازو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ترجمہ تو بات ثابت ہو گیا، دعویٰ ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ بخاری نام ہی اسی کا ہے، نام ہی کی لگے، بخاری پوری کا خلاصہ بتایا میں نے آپ کو، بخاری کیا کرے گا؟ آگے اس کی دلیل، دعویٰ کیا تھا؟ اس میں وزن کا ذکر آگے کہ نہیں آگیا؟ تو بخاری نے جو وعدہ کیتا تھا پورا کر دیتا تو کہ نہیں اپنے دعوے کی؟ کلمتان، دو کلامیں ایسی ہیں جو اللہ کو، یہ نیت کا زبان پر ثقیلتان ہے، لگے گا ترازو کے نہیں لگے گا؟ اس میں کیا ہے؟ اس جملے سے ثقیلتان فی المیزان سے ترجمۃ الباب کیا تھا؟ دعویٰ دلیل ہو گئی کہ نہ ہوگی؟ اب سوال یہ کہ وہ ہے کون ہے؟ فرمایا ہے کہ کیوں؟ یوں بھی تو ہو سکتا تھا، میں نہیں بات کہہ رہا ہوں، یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے اللہ کو مگر نہیں، محبوب کا ذکر تاکہ شوق پیدا ہو، حضرت جی جلدی 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 بتراؤ، وہ کون سے ہے؟ یہ بتائے ان کے پہلے بتا رہے، یہ نہیں ان کا اللہ کو محبوب ہے، خفیفتان ثقیلتان، لگے گا بدار لگے گا نہیں، وہ کون ہے؟ میں نے کہا یوں بھی تو ہو سکتا تھا سبحان اللہ و بحمدہ پہلے ہوتا اور اس کا کاروبار میں یوں کرا جاتا کہ یہ نہیں پہلے وہ کرا تاکہ شوق بڑھے، جلدی پہلے بتا دیں الرحمن خفیفتان ثقیلتان سبحان اللہ پھر سے رکھو گے پورا مجمع پڑھے سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ اور پورے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور میں مبارک بادی دوں اتنے ہی اس مجلس میں موجود ہیں وہ بھی بخاری کی شکل بن گئے۔ کا نکاح ہے وہ اپنے مشائخ کے سامنے تشریف لے آئے، الحمدللہ درس بخاری مکمل ہو چکا ہے،
ایک مسئلہ باقی میں پلیز اجازت کی داج رکھو گے؟ میں اس شرط سے اجازت دے رہا ہوں کہ اگر تم اس کی داج رکھو گے، اس کی قدر کرو گے کہ نہیں؟ اگر لاج رکھو گے نہیں رکھو گے میری کوئی اجازت نہیں۔ اور میری سندے کئی ہیں، کئی سندے ہیں، ان میں سے میں آدھی سند آتے ہو، آدھی سند کے لیے تو لوگوں نے بڑے سفر کی ہے۔ ایک سند میری بہت بڑی، حضرت شیخ الحسن ورنہ برکتوں کا نام جانتے ہو، جن کے شکل مولانا بدنی بھی ہے۔ ہمارے ملتان کے علاقے میں ایک جگہ پڑتا کیا، اس میں ایک مولانا غلام رسول صاحب تھے، غلام، وہ برائے رات حضرت شیخ الحسن کی شکل تھی، برائے مولانا کس کی شکل سے؟ میں نے ان کو کہا کہ مجھے سند کی اجازت دے، انہوں نے مجھے دی تھی، تو گویا کہ میرے اور حضرت شیخ الحسن کا واسطہ آپ کے علم میں حضرت برکت دے، میں آپ کو ساری سند